الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پر نور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 94 سے لے کر 96 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست اور دشمن کے درمیان خوب امتیاز کر لیا کرو، اور اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو فوراً یہ نہ کہہ دیا کرو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سارے اموال غنیمت موجود ہیں۔ تم خود بھی تو پہلے اسی حالت میں مبتلا تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا بات کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اہل ایمان میں سے جو لوگ بغیر کسی عذر کے گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے بیٹھے رہنے والوں کی نسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بہت زیادہ رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا ہی وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدین کا اجر بیٹھے رہنے والوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ دو باتیں ہماری تفہیم کے لیے بہت ضروری ہیں، سمجھنے کے لیے صدائے قرآن دے رہی ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی جو عمل کرتے ہیں بے شک اس کا تعلق ہماری مذہبی فکر سے ہو یا دنیاوی معاملات سے ہو، ناظرین کرام اس کے پس منظر میں، اس کے بیہائنڈ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ ایمان ہمارے عمل کی بنیاد ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں سب سے پہلے ایمان، ایک غیر متزلزل جو فکر اور خیال ہوتا ہے، وہ ہمیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ایمان یا عقیدہ یہ ظاہر میں نہیں ہوتے، یہ انسان کے قلب میں، باطن میں ہوتے ہیں۔ کسی شخص کا ایمان کیا ہے؟ کوئی اجنبی ہے، ناظرین کرام میرے سامنے آ گیا تو میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ میں اس کے ماتھے کو دیکھ کر یہ تعین کر سکوں کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، جب تک کہ اس کا کوئی عمل میرے سامنے نہیں آئے گا۔ میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میں اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور جب کوئی عمل سامنے آئے گا پھر وہ عمل تعین کرے گا کہ اس کے باطن میں ایمان کیا ہے، وہ ظاہر کرے گا۔ مثال کے طور پر ناظرین کرام، اگر کوئی شخص اجنبی ہے ہمارے پاس آتا ہے اور آ کر السلام علیکم کہتا ہے، تو اس علامت سے ہی ظاہر ہو گیا کہ اس کے اندر ایمان ہے، اس کے اندر شریعت اسلامیہ ہے، جس کی بنا پر اس نے آ کر سلام کیا۔ اور چونکہ یہ سلام کرنا اللہ رب العزت خالق کائنات کا حکم ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام کے دین کے شارع ہیں، انہوں نے اس کی شرح کر کے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ خواہش ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی چاہت ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے ملو تو سلام کر لیا کرو۔ اس کے سلام سے ظاہر ہو گیا کہ وہ شخص اپنے اندر ایمان رکھتا ہے، اور ایمان کس پر؟ اللہ کی ذات پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، روز آخرت پر۔ وہ شخص ایمان رکھتا ہے، تبھی تو اس نے
اس شریعت کو فالو کیا، اس دین کے مطابق اپنا عمل کیا جو اللہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ اس کے برعکس ناظرین کرام، اگر کوئی کافر ہے، دیکھیں اگر اذان ہو رہی ہے اور آواز کانوں کی سماعتوں سے ٹکرائی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو ایک مومن اٹھ جائے گا اور اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے چل پڑے گا۔ جو کافر ہوگا اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آواز کیا آئی، کہاں سے آئی، وہ بیٹھا رہے گا۔ تو اس کا عمل ظاہر کرے گا کہ وہ جو صدا آئی تھی، نہ اس پر اس نے لبیک کہا بلکہ خاموشی سے، ڈٹائی کے ساتھ اس کا انکار کیا اپنے عمل کے ساتھ۔ ایک مشرک ہے، اور مشرک کون ہوتا ہے ناظرین کرام؟ جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور غیر اللہ کو بھی مانتا ہے۔ جو صفات اللہ کی ہیں وہ غیر اللہ میں بھی تلاش کرتا ہے، لہٰذا اس کا عمل بتاتا ہے کہ کبھی وہ اللہ سے مانگتا ہے، کبھی غیر اللہ سے مانگتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ غیر اللہ بھی وہی صفات رکھتا ہے جو اللہ کی صفات ہیں، تو اس کا عمل بتاتا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے عرض کیا ہے کہ ایمان کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کسی کا ایمان، لیکن اگر کوئی عمل کر کے ظاہر کر دے کہ وہ اللہ پر یا شریعت اسلامیہ پر یا محمد رسول اللہ فدا کا امی و ابی ان کے دین سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو میرے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم غلط بیانی کرتے ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں کہ نہیں تم کافر ہی ہو، کیونکہ میں نے اس کا دل چیر کر تو نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے واقعی وہ ایمان لے آیا ہو۔ تو ناظرین کرام، آج کے سبق میں پہلی بات، پہلی تلقین ہی یہ ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کرے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، تم اسے یہ نہ کہا کرو کہ نہیں تم ایمان نہیں لائے۔ تمہارے پاس کیا پیمانہ ہے؟ نہ تم نے دل چیر کے دیکھا، نہ تم نے بصیرت کی آنکھ سے دیکھا۔ بصارت کی آنکھ سے جو کچھ دیکھتے ہو وہ ظاہر سے نظر آتا ہے، اندر سے نظر نہیں آتا۔ ایک سبق تو ناظرین کرام یہ ہے آج کے سبق میں، اور دوسری بات یہ تھی آج کے سبق میں کہ اللہ کے ہاں جو لوگ اپنے نبی کے بلاوے کے باوجود گھر بیٹھے رہتے ہیں اور نبی کی آواز پہ، نبی کی صدا پہ، صدائے رسول پہ لبیک نہیں کہتے، ان کا درجہ بے شک وہ مسلمان ہیں، ان کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ ابرو کو دیکھا اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس کا درجہ اس سے بہرحال کم ہے۔ ناظرین کرام، اس مقدمے میں اور اس سبق میں ہمارے لیے فکر و عمل کے کیا زاویے ہیں، ہم کیسے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اس پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ اور گفتگو کرنے کے لیے پروگرام صدائے قرآن کے جو آج مہمان ہیں جید عالم دین ہیں۔ ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جن کا درجہ میں سمجھتا ہوں کہ استاذ العلماء کا ہے، استاذ الاساتذہ کا ہے، جید عالم دین ہیں۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو قرآن میں اور حدیث میں ملکہ عطا کیا ہے، گفتگو کرنے کا، گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعے کا، اور مطالعے کے بعد جو اللہ رب العزت کی دعوت ہے اس کو عام کرنے کا۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن کے مستقل مہمان ہیں جناب علامہ محمد عاکف قادری شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب پروگرام صدائے قرآن کے ماشاءاللہ مستقل مہمان، میرے ہم نام جناب مفتی محمد طاہر ایڈوکیٹ۔ آپ وکیل اور دلیل لازم و ملزوم تعلق ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ دلیل سے بات کرتے ہیں اور خوب وکالت کرتے ہیں احکام شریعہ کی۔ ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ان کو
نوازا ہے، خطیب رہے، ادیب رہے، LLB شرعیہ ہیں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے، اور عالم دین ہیں۔ ہماری سعادت ہے کہ پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ بہت شکریہ، الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ مزاج بخیر؟ الحمدللہ علی ہم کل صبح حال۔ صبح آپ کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن آپ کی آپ کی تکلیف میں مہربانی، ہمارے لیے بڑی راحت ہوتی ہے۔ آپ کی محبت، آپ کی محبت۔ مقدمہ میں نے آج کا آپ کے سامنے رکھا۔ جی شاہ صاحب، اگر کوئی شخص پہلے کافر تھا، اب میرے سامنے، آپ کے سامنے آ کر یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا، میں مسلمان ہو گیا، اس کے کہنے کے بعد میرے پاس اس کے ایمان کو جانچنے کے لیے، جاننے کے لیے کون سی علامات درکار ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بہت خوبصورت گفتگو رہی آپ کے تعارفی اور مقدماتی اس خطبے میں۔ جو سوال ہے، اس سوال کے ساتھ ہی جو آپ کا جو مقدمہ ہے، ابتدائی گفتگو ہے، اسی میں سے کچھ باتیں لے کر میں اپنے بات کے آگے چلیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ جب کوئی شخص ایمان کی بات کرتا ہے تو ایمان کے لیے دو بنیادی باتیں موجود ہیں، ایک اقرار باللسان بھی ہے اور تصدیق بالقلب بھی ہے۔ صحیح۔ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص جو کافر ہو، غیر مسلم ہو، اور وہ ہمارے سامنے آ کر اپنے اسلام ہونے کو ظاہر کرے تو ہمارے پاس وہ کیا معیارات ہیں، وہ پیمانے ہیں جس کی بنیاد پر ہم اس کے ایمان کو جان سکیں؟ تو ہمارے پاس سوائے اس کے اس قول اور اس کے اس تلفظ کے کوئی اور پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مومن جان لیں، صحیح۔ کیونکہ ہم دلوں کی بات نہیں جانتے، اور نہ ہی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ منصب دیا ہے اور نہ ہم اس کا مکلف کیا ہے صحیح کہ ہم لوگوں کے احوال جو قلبیہ ہیں، دل کے جو اندر کے معاملات ہیں، ان کی جانچ کرتے رہیں، ان کی کھوج کریں۔ جی جی اور یہ فقط رب ذوالجلال جل جلالہ وحدہ لا شریک کی ہی شان ہے، وہی علیم بذات الصدور ہے، وہی علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے کہ کسی کے سینے کے اندر کیا معاملات ہیں۔ بلکہ میں یہاں پر آپ ہی کی مقدماتی گفتگو میں کہوں گا کہ فقط اعمال بھی اس بات پہ دلیل نہیں بنیں گے کہ آیا کہ وہ مومن بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا، ہمیں وہ لگ تو رہا ہوگا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ اذان دیتا ہے، یہ السلام علیکم کہتا ہے۔ ایک مسلم معاشرے کے اندر رہنے والے، آپ کا روز کا ایک ہے سلسلہ کہ آپ دیکھتے ہوں گے، مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ہمارے گلی محلوں میں جھاڑو دینے والے اور وہ بھی سلام کرتے ہیں، وہ بھی السلام علیکم کہتے ہیں، کیونکہ مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، وہ رچا بسا معاملہ ہے۔ صحیح۔ اگر ہم انڈیا چینلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی وہ بلا تکلف ان کے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ پہ تو ان کا اس طرح ایمان ہی نہیں ہے۔ لہٰذا فقط یہ الفاظ کا تلفظ کر دینا یا اعمال اس طریقے کے بجا لانا جیسا کہ منافقین بھی کرتے تھے، اور سورہ منافقون کی پہلی آیت بھی یہی ہے کہ وہ کہتے تو ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ اللہ کے رسول، لیکن وہ اللہ کی شان، اللہ نے انکار کر دیا۔ ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم اس کے سوائے اس کے کہ اس کا قول اسی کو معتبر جانیں، تا وقت تک کہ اس کا کوئی کفر ثابت ہو نہ جائے۔ جب تک کہ اس کی زبان سے یا عمل سے باقاعدہ ایمان کے مقابل کوئی کفر ثابت نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم اس کو مسلمان ہی جانیں گے، اس کے اس قول کے اوپر، اور مسلمانوں والے اس کو بینیفٹس ملیں گے۔ مسلمانی معاشرے کے اندر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو ایک تعلق اور رویہ ہوتا ہے، حسن سلوک ہوتا ہے، وہی ساری چیزیں اس کو دی جائیں گی۔ جو کہ اور ایک اور خوبصورت بات جو صدائے قرآن کے عنوان میں ہے، پورا قرآن چونکہ آپس میں مربوط ہے، قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو جس اخلاقی معیار پر لے کے جانا چاہتا ہے، معراج پہ لے کے جانا چاہتا ہے، اخلاقیات کے جس بلندی پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے ماننے والے کو دیکھنا چاہتا ہے، ان کی بھی نشاندہی اور وہ سارے معاملات اللہ رب العزت اپنی کتاب العراء میں بیان کیے ہیں۔ آگے جا کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا ہوا پہنچے وہاں تک۔ تو سورہ الحجرات میں ہم پہنچیں گے تو وہاں اجتنبوا من الظن ان بعد الظن اسم کے الفاظ بھی قرآن مجید کے اندر ہی آئے ہیں کہ تم
خواہ خواہ گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ یہ گمان جو ہوتے ہیں یہ اکثر گناہ بن جاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد گرامی ہے نا، ایاکم وظن فإن ظن اکذب الحدیث، کہ یہ جو گمان کرنے سے بچو، گمان جو ہے وہ بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے. سو لہٰذا ان باتوں کو ذہن شریف میں رکھتے ہوئے ہمیں بس اس پر ہی اکتفا کہ اس نے کہہ دیا اور ایمان کے خلاف کوئی شاید اس کی ظاہر نہیں ہوتی تو ہم مومن جانیں گے اس کو. یہ ٹھیک ہے، میں مفتی طاہر صاحب کی طرف حاضر ہوتا ہوں، لیکن جب میں واپس آپ کی طرف آؤں گا انشاءاللہ. تو دو چیزیں. ایک، آپ نے اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ صرف کلمات بھی معیار نہیں ہیں، جی کیونکہ غیر مسلم بھی تو وہ کلمات بول دیتے ہیں. پھر اس کا ہم کیا مطلب لیں؟ ایک تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ارشاد فرمائیں، تھوڑی سی وضاحت کریں اس کی. اور دوسرا، یہاں سے یہ بھی تو پھر ہم اخذ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان آیات کا تعلق اور تناظر تو جہاد سے ہے، جی کہ کوئی اگر کہے میں مومن ہوں تو یہ نہ کہہ دیا کرو تم مومن نہیں ہو اور اس کی جان کے در پہ ہو جاؤ، ایسا نہ کرنا. یہاں تلقین یہ ہے. لیکن میں جواب آپ سے بعد میں لیتا ہوں. یہ بھی تو ہوتا ہے اکثر ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی سائل آ جاتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، لوگوں میں زندگی سے بہت تنگ ہوں، میری بیٹی بیمار ہے، اور ہاتھ پھیلاتا ہے، دامن پھیلاتا ہے ہمارے سامنے. خاص طور پر مساجد میں جمعہ کی نماز کے بعد یہ مناظر بڑے دیکھنے میں آتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں تو مستحق نہیں ہے، اچھا بھلا ہے، ایسے ہی ڈرامے کرتا ہے. تو یہ بھی تو پھر ہمیں نہیں کہنا چاہیے. ہمیں کیا پتا ہو اس کے اندر کی حالت کیا ہے. اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. مجھ صاحب، آپ اسی تناظر میں جو پہلا سوال تھا کیا؟ جی بالکل، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں بات فرمائی. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ آیت تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ابتدائی آیت میں فرمایا فتبین، جی کہ تحقیق کر لیا جی کرو، جی اور دیکھ لیا کرو، پرکھ لیا کرو. میں نے ترجمہ کیا تھا خوب امتیاز کر لیا کرو. خوب امتیاز کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت خوبصورت ترجمہ ہے. تو یعنی جلد بازی نہ کیا کرو کہ فوراً ہی کسی کو کہہ دیا، بدگمانی جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید بھی کہہ دیا، کلمہ اسلام بھی کہہ دیا، تو یہ اس نے شاید اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا. جیسا کہ شاید کا شان نزول بھی ہے کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کا ایک دستہ جہاد کے لیے روانہ کیا گیا تھا، اور ان کو دیکھ کر جس بستی میں وہ گئے تھے، بستی کے سارے لوگ سوائے ایک شخص کے کافر تھے، وہ ان کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے. یعنی جب ان کو اندازہ ہوا کہ مجاہدین آ رہے ہیں. لیکن وہ ایک شخص جو مسلمان تھا اس گاؤں میں، وہ اور کافی مالدار بھی تھا، اس نے پہلے تو تاکہ فوری طور پر جو ہے وہ ان کی زد میں نہ آ جاؤں، اپنے مال و دولت کو بھی جتنا بچا سکتا تھا لے کر پہاڑ کا رخ کیا، پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسلمان بستی میں آ گئے ہیں اور نعرہ توحید اور نعرہ تکبیر بلند کیا مسلمانوں کے اس لشکر نے، تو وہ پہاڑ سے اترا اور ان کے پاس پہنچ کر اس نے نعرہ کلمہ اسلام اور نعرہ تکبیر اس نے بھی بلند کیا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. تو ایک صحابی نے، چونکہ زیر تربیت تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہونے کا اور صحابی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہلے سے سیکھے ہوئے یقیناً نہیں تھے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ براہ راست جو ہے وہ تربیت فرماتے تھے. صحابہ کرام تو آہستہ آہستہ زیر تربیت تھے، جیسے جیسے اسلام نازل ہو رہا تھا اس کے احکامات کو لیتے جاتے تھے، جتنے اتنے احکامات آتے تھے. تو انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق ایک شخص نے ان میں سے وہ اس کو فوری طور پر قتل کر دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بچانے کے لیے اس نے کہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بھی یہ اطلاع مل گئی کہ ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے. جب وہ صحابہ کرام کا مجاہدین والا وہ وفد واپس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضی کا اظہار کیا، خاص طور پر ان صاحب کے سامنے جن سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی. تو انہوں نے اپنے اس شک و شبے کا اظہار کیا کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے ہمارے زد میں آ کر اور ہمارے یعنی وہاں پہنچنے کے بعد لا الہ الا اللہ کہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا
تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا؟ اللہ شققتان قلبی، آپ نے اس کے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھا کہ آپ دیکھ سکتے اندر ایمان ہے یا نہیں، یا وہ زبان سے معاذ کہہ رہا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دفعہ کہا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میں اس وقت سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، اور اتنی بڑی غلطی مجھ سے حالت کفر میں اگر سرزد ہوئی ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے معاف ہو جاتی۔ تو پھر وہ فوری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے استغفار کی، سفارش کی، دعا کی درخواست کرنے لگے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی ان کو ڈانٹ دیا اور رد کیا کہ اس وقت تم کیا کرو گے جب وہ کلمہ پڑھتے ہوئے قیامت کے دن آئے گا۔ اللہ پھر انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات دہرائی 3ری دفعہ بھی، اور انہوں نے جب پھر بھی یہی کہا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی دفعہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دی۔ تو غلطی کی اصلاح یعنی ہوئی، اور اس میں بھی یعنی یہ واضح طور پر پیغام ملا کہ فتبینوا، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پھر وحی نازل فرما دی کہ تحقیق فرمایا کریں۔ جی بالکل ٹھیک، آپ کی اجازت ہو شاہ صاحب وقفہ ایک لے لیں؟ جی بے شک بے شک۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت آغاز ہے گفتگو کا، آپ کہیں نہیں جائیے، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور یہ وہ پروگرام ہے جو الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی الحمد سے شروع ہوا تھا، اور ناظرین کرام اس کے بعد سبکن آج پہنچا ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 94 سے لے کر 96 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ شاہ صاحب، جیسے کہ میں نے وقفے سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جیسے یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو میں انکار کر سکوں، مجھے کوئی اتھارٹی، کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کے کلمے کا انکار کر سکوں کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو سکتا ہے وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہو۔ اسی طرح جو میں نے عرض کیا تھا، ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ ایک تو مسجد میں خاص طور پر یہ مشاہدہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی نماز کے بعد غریب الحال، مفلس حال اور تنگ دستی، مفلسی سے پسا ہوا شخص ہاتھ پھیلاتا ہے یا کہتا ہے، آواز لگاتا ہے، لوگوں میری مدد کر دو، آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک رہے ہوتے ہیں، اور ہم ایک کہتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں، لوگوں سے نہیں مانگتے، اور چلو باہر نکل کے مانگو، ایسے ڈانٹ دیتے ہیں۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ہمیں کیوں نہیں یاد آتا کہ ہم کسی سائل کو جھڑک کے بات کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے واقعی اس کا حال یہ ہو، ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس حال میں نہیں رکھا، لیکن کیا ہم اپنی سماعتوں میں بھی یہ برداشت نہیں کر پاتے؟ اور دوسرا، جب کوئی ہمارے سامنے اس طرح سے گریہ زاری کرتا ہے اپنے حالات کی، ہم کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیا ہم یہ اختیار رکھتے ہیں کہنے کا جھوٹ بولتا ہے؟ ہو سکتا ہے واقعی وہ اندر سے ایسا پسا ہوا شخص ہو، مصیبت کا اور آلام کا مارا ہوا شخص ہو۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے شاہ صاحب کہ ہم اس کو تو کہتے ہیں کہ یہ مستحق نہیں ہے، کبھی اپنے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے جتنا مجھے نواز رکھا ہے کیا میں اس کا مستحق تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بجا فرمایا۔ پہلی بات تو ہمیں جس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ کا جو تعلق ہے اس کا جو مدار ہے وہ ظاہر پر ہے۔ جو کچھ ظاہر ہے بس ہمیں اسی کا مکلف رکھا گیا ہے، ہمیں باطن کو ٹٹولنے اور اس کی کھوج لگانے کو کہا ہی نہیں گیا بلکہ اس کو منع کیا گیا۔ جہاں تک سائلین کی صورتحال ہے کہ اس میں دونوں پہلو ہیں۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں، آپ جانتے ہیں اسی معاشرے کا حصہ ہے کہ جو ایک پیشہ ورانہ گداگری ہے، یقیناً اس کی مذمت کی جائے گی، لیکن وہ اما السائل فلا تنہر پر ہر صورت عمل رہے گا، چاہے آپ کے سامنے پیشہ ورانہ ہے اور آپ جانتے ہیں متعدد مرتبہ آپ کے مختلف حوالوں سے پہچان چکے ہیں کہ یہ ادھر بھی کھڑا تھا، ادھر بھی کھڑا تھا، اور میں اس کو ویسے بھی جانتا ہوں اور یہ مستحق حقدار ڈیزرو نہیں کرتا، لیکن پھر بھی جھڑکنا نہیں ہے۔
یہ تو قرآن مجید نے امر کر دیا، یہ حکم ہم پر آ گیا کہ سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ اگر ہم یہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کوئی سائل ہمارے پاس آیا اور ہم کہتے ہیں مستحق نہیں تو مستحق نہیں ہے، یہ تبصرہ بھی اسی میں آ رہا ہے کہ ہم جب حالات سے واقف ہی نہیں ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی جیسے کہ مفتی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، جلد بازی، یہ جو عجلت ہے نا، اس نے ہمارا بڑا کام خراب کیا ہے۔ یہ اسی لیے والعجلۃ من الشیطان کہا گیا ہے کہ یہ جو جلد بازی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے کام میں سنجیدگی اور متانت کے ساتھ بڑے سوچ سمجھ کے اس کو بجا لاتا ہے۔ اب اسی معاشرے میں ایک اور بات بھی اس کے ضمن کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے فقہاء کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر سوال کرتا ہے، وہ جگہ جو جائے سجدہ کے لیے متعین مخصوص کر دی گئی ہے، فنا کو نکال کے وضو خانہ، جوتے اتارنے کی جگہ اس کو نکال کے عین مسجد میں کرتا ہے، تو اس کو جھڑکے بغیر ترغیب و تعلیم کی جائے گی، تربیت کی جائے گی کہ میاں اس خاص مقام پر سوائے اللہ کے کسی سے سوال نہ کرو، آپ باہر کھڑے ہو جائیں، لوگ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو یہ کیا جا سکتا ہے اخلاق کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ دین تو اخلاق کی بات سکھاتا ہے، کیونکہ اسی دو میٹھے بول کے ساتھ اس کی ڈھارس بن جائے گی، ڈھارس بن جائے گی۔ کسی نے مجھے جی پیار اچھا، سے یہاں پیش پر ایک آیا۔ چھوٹا سا مضمون، ایک اور بڑا اہم مضمون ہے۔ آپ دیکھیے یہ سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے تو فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور پورا الی الآخر، کہ وہ لوگ جو جنہوں نے اپنے آپ کو مخصوص کیا ہے علم میں، جہاد میں، اور وہ مانگنے نہیں جاتے، لیکن لوگ جو ہے نا اپنی جہالت کے سبب انہیں غنی سمجھ رہے ہیں۔ اب کسی کے حالات ایسے ہیں، یا آپ جب زکوٰۃ کا باب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات وضاحت کی جاتی ہے، فقہا نے لکھی ہے، اور آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں کہ ایک آدمی ایک مکان میں رہتا ہے، 5 مرلے کا مکان ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، اس کے پاس نوکری بھی ہے، لیکن موجودہ جو صورتحال جا رہی ہے، اس صورتحال میں آپ دیکھیں اگر کسی کا 50,000 بھی سیلری موجود ہے، اس کی ہے، اور موٹر سائیکل بھی ہے، وہ کتنا ہینڈ ٹو ماؤتھ اور کتنی نپی تلی انداز میں وہ زندگی گزار رہا ہے، اگر وہ مقروض ہو جائے تو کیا اس کو زکوٰۃ لگے گی؟ اب ہم یہاں پہ تبصرہ کر رہے ہوں بیٹھے ہوئے، گڈی بھی ہو دے کول، موٹر سائیکل بھی ہے، بچے بھی ہو دے پڑھ دینے، کپڑے بھی دیکھو صاف ستھرے، یہ تبصرہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر اس نے سوال کر دیا ہے، گنجائش ہے، استطاعت ہے، کر دیجئے، نہیں تو مگر نہ خاموش ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ بھلا کرے گا۔ یہ بھی جملہ ہمارے علماء نے کہا کہ اللہ معاف کرے، یہ جملہ معاف کر بابا، یہ نہیں کہنا، اس میں بھی تکبر ہے۔ یہ نہیں کہنا معاف کر بابا، بلکہ اللہ خیر کرے، اللہ آسانیاں فرمائے، جو دعا دے دی جائے، مناسب ترین بات یا کی جا خاموش سکے، رہا جائے، یا خاموش رہا جائے، اگنور کر دیں، کوئی پرابلم۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب اب آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق میں۔ آپ نے بھی اپنی گفتگو میں ارشاد فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے بات نہ کیا کرو۔ سورہ الحجرات میں بھی ارشاد ہے وَإِذْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، ایسا نہ ہو کہ کوئی خبر تمہارے سامنے آئے تو بغیر تحقیق کے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کر دو اور بعد میں تم پچھتاؤ کہ میں نے غلط کیا ہے۔ تحقیق کر لیا کرو۔ لیکن مجھ سب بات یہ ہے، ایک ہے کسی کے دعوے کی تحقیق، ایک ہے کسی کے عمل کی تحقیق، لیکن ہم باطن کی تحقیق تو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے؟ اور یہ جو عمل کی تحقیق کرنا ہے، کسی کے دعوے کی تحقیق کرنا ہے، کسی کے کریکٹر کی تحقیق کرنا ہے، کیا شریعت اسلامیہ ہمیں اس کی اجازت دیتی؟ جی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں باطن کی، کہ وہ تو طے شدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ رازوں کو اور سرائر کو، دل کے اندر کی کیفیات اور باطن کو کوئی نہیں جانتا۔ صحیح۔ کسی کے دل میں نفاق ہے یا کسی کے دل میں ایمان ہے، پھر اس ایمان کا کیا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ جی، کوئی دوسرا آدمی اس کو معلوم بھی نہیں کر سکتا، اس کی تحقیق بھی نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک بات ہے اعمال کی تحقیق کی، تو اس کے لیے شریعت نے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ حکم تو یہ دیا کہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بعض دفعہ تحقیق کے لیے ظاہر ہی سے
کچھ اصول وضع کیے گئے ہیں. مثلاً ایک یہ ہے کہ مجموعی طور پر اس کے ظاہر سے ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی زبان سے اس کے نظریات جو وہ خود سے کہہ رہا ہوتا ہے مختلف اوقات میں، اس کے اعمال سے جو وہ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، ہم سب کے سامنے، کوئی ایسے اعمال، ایسے عقائد، ایسے افکار تو نہیں ظاہر ہو رہے جو شریعت کے واضح طور پر دیے ہوئے اعمال اور احکامات کے خلاف ہیں. اتنا ہم جانچ سکتے ہیں. اچھا، تو اگر وہ شریعت کے واضح احکامات کے خلاف اس کا کوئی عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا یعنی رات دن ہمارے سامنے ہے، لیکن وہ اس رات دن میں 24 گھنٹے میں ہمارے سامنے نماز کا فرض ادا نہیں کر رہا، تو ہمارے سامنے آ گیا، ایک تحقیق ہو گئی اس اعتبار سے. اسی طریقے سے مختلف اعمال، مالی معاملات کے اعتبار سے یا اس کے اقوال کے اعتبار سے کہ اس کی زبان سے ایسی کوئی بات جاری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی جو شریعت کے خلاف ہے، فرائض کے خلاف بات کر رہا ہے، طے شدہ اصولوں کے خلاف بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یہ تو ہم جانچنا یہ ہمارے بس میں ہے. اور اس کا یہ تحقیق جو ہے وہ علماء کر سکتے ہیں، اور ریاست کے ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ ضرورت پڑنے پر کر سکتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے لوگوں کے معاملات کی یا اندرونی چیزوں کی، اگر ضرورت ہو امت کے فائدے کے لیے تو ریاست کے ادارے اور ریاست ضرورت کے درجے میں، انتہائی ضرورت اور امت کے فائدے کے لیے اور شریعت کے احکامات کے تحت تحقیق کر سکتے ہیں. دیکھیں، ایک آپ نے ریاست کی بات کی، ساری ذمہ داری آپ نے ریاست کے سپرد کر دی. بعض معاملات میں ہمیں انفرادی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے یا کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ مثال کے طور پر جب ہم اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں تو تب بڑی چھان بین کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اس خاندان کے بارے میں، اس بیٹی کے بارے میں یا اس بیٹے کے بارے میں، اس کا چال چلن کیسا ہے اور خاندان کیسا ہے. یہاں تک تو اجازت ہے نا، یہ تو ریاست نہیں کرے گی. جی بالکل. اس میں جو یعنی جس کام کی ہم تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں اس کے جو متعلقہ لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں، جو اس چیز کو بہتر جانتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ تحقیق کی جائے گی. جیسے آپ نے رشتے کی بات کی، تو جو جہاں پہ ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں اس کے جاننے والے لوگ ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، اس کے محلے کے لوگ ہیں، ان سے تحقیق کی جا سکتی ہے. لیکن وہ تحقیق بھی ظاہر ہی کے زمرے میں آئے گی. جس لڑکے سے کسی لڑکی کا ہم اپنی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا جس لڑکی کے ساتھ ہم اپنے بیٹے بھائی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے دل میں کیا ہے، کل کو اس کے کرنے کا کیا ارادہ اور منصوبہ ہے، وہ تو پھر بھی معلوم نہیں ہو سکے گا. ظاہری تحقیق کرنے کے ہم ذمہ دار اور مکلف ہیں جہاں تک وہ ہو ضرورت سکتی ہے. اور جی. اس میں ڈاکٹر صاحب اجازت ہو تو جی. فقہائے کرام نے ایمانیت کے بعد میں باب میں ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ایمان کو ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، مثلا یہودیت سے یا عیسائیت سے وہ کہتا ہے، تو فقہائے کرام یہاں پر ایک اصول اور بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فقط اتنا قول کافی نہیں ہوگا اس کو مسلمان مان لینے کا اور مومن مان لینے کا، کیونکہ وہ جس عقیدے پر ہیں اسی کو وہ ایمان کہتے ہیں اور اسی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. اس کا ایک چھوٹا سا ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ کہا جائے گا، جیسے ہمارے پاس کوئی آتا ہے کہ جناب ہم نے اسلام قبول کرنا ہے، تو ہم پھر اس کے ساتھ گواہی بھی لیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کے گھر والے ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، اس کے رسول ہیں، اور میں اپنے دین سابق سے بیزار ہوا. اور وہ اس کے باطل کا اعتراف کرے. کفر کو کفر جاننا اور کفر ماننا اور کفر ظاہر کرنا، اس کو باطل کا اعتراف کرنا، یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس نے زبان سے کہا. پھر اس کے بعد اس نے جب زبان سے یہ کہہ دیا کہ میں دین سابق کو سے بیزار ہوں اور میں اس کو باطل سمجھتا ہوں، اب اس کے بعد چھان بین کا معاملہ روک دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اب اس پر اعتبار کیا جائے گا تا وقت تک کہ وہ جو ہم نے پہلے گفتگو کی کہ اس کی زبان سے اور اس کے کردار سے کوئی اور بات ظاہر ایسی نہ ہو. بات ثابت نہ ہو جو اسلام کے خلاف. جی ٹھیک ہے، بالکل. ایک اور وقفہ ہے پروگرام میں. ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے، وقفہ ہے دوبارہ پروگرام صدائے قرآن میں، اور ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالہانہ نسبت کا اظہار کرتے ہوئے
ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا موضوع ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 94 سے لے کر 96 تک۔ شاہ صاحب، آج ہی کے پروگرام میں اللہ رب العزت نے جس دوسرے پہلو کی طرف اشارہ فرمایا وہ یہ ہے کہ صدائے رسول پر لبیک کہنے والے اور اپنی جان و مال کے نذرانے پیش کرنے والے، اور یہاں تک احساس نہ کرنے والے کہ آج ہی میری شادی ہوئی ہے اور آج ہی میری دلہن میرے پاس ہے، صدائے رسول آ گئی تو لبیک کہہ کے چل پڑے۔ اور اسی طرح غزوہ تبوک میں کوئی اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، کوئی اپنے گھر کا آدھا لے آئے، کوئی سارے باغ لے آئے۔ کیا وہ اور وہ جو گھر میں بیٹھے رہے برابر ہو سکتے ہیں؟ کلام اللہ نے خود واضح کر دیا کہ وہ برابر نہیں ہیں۔ بے شک وہ کلمہ پڑھتے ہیں، بے شک وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو نبی کے ساتھ پروانہ وار ساتھ چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرے لفظوں میں یہاں جہاد میں نبی کا ساتھ دینے والوں کی فوقیت بیان کی ہے جی اور درجات بیان کیے ہیں۔ جی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس پہ وضاحت فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل درست بات ہے جی کہ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں کہ جو عملاً جہاد میں شریک ہوں اور جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں، وہ کسی طور پہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن مجید پھر بھی اس کو مضمون بناتا ہے جی کہ وہ برابر نہیں ہیں، حالانکہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ ہر ایک خاص و عام سمجھ سکتے ہیں برابر نہیں ہے۔ بیان کرنے کا مقصود بنیادی طور پر یہی تھا، ایک تو اس کی ترغیب کہ جہاد میں اٹھو، دوسرا ایک انسان کے اندر نیکی کا بھی ایک زعم ہوتا ہے کہ میں اگر جہاد میں نہیں بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں حقوق اللہ کو پورا کر رہا ہوں، میں حقوق العباد کے اندر بڑا زبردست جانفشانی اور تندہی کے ساتھ مصروف ہوں، لیکن اصل بات تو تھی کہ لبیک کہاں کہنا تھا، لبیک کہاں کہنا تھا، وہ اللہ اس کے رسول کی آواز پہ کہنا تھا۔ اور جیسا کہ آگے سورہ انفال میں آئے گا کہ اس صدا پر جو تمہیں زندہ کرتا ہے، وہ جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، تو نبی کی آواز پہ لبیک کہنے سے تو انسان کو حیات ملتی ہے، سبحان اللہ، حیات جاوداں ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو ترک کر کے تو آپ جو ہیں دوسرے حقوق کو اہمیت دے رہے ہیں۔ تو اصل میں یہاں پر جو پریارٹی تھی، ترجیح تھی، وہ نبی کی آواز پہ لبیک کہنا تھا، تو وہ کسی صورت بھی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جہاں تک بات ہے مجاہدین کے حوالے سے، اللہ رب العزت نے یہاں پر دو باتیں بیان فرمائیں اسی آیت کریمہ میں۔ ایک جب فرمایا کہ جو گھر جہاد میں نکل گئے مجاہدین، وہ گھر میں بیٹھنے والوں سے ایک درجہ فوقیت رکھتے ہیں، اور اسی آیت میں آگے جا کر فرمایا کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو جہاد میں نکلے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے سے فضیلت رکھتے ہیں۔ جی اس پہ فقہاء مفسرین کرام نے نقطہ بیان کیا ہے کہ دونوں جگہوں پر فرق ہے، کیونکہ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جہاد پہ جانا تو چاہتے تھے، لیکن ان کو کوئی عذر لاحق تھا، بیماری تھی، کمزوری تھی، بڑھاپا تھا، بچے تھے، عورتیں تھیں، نابینا تھے، کوئی اور اپاہج پن تھا، معذوری تھی، کوئی بھی ایسی عذر شرعی تھا جس کی وجہ سے وہ نہ جا سکے۔ جی تو فرمایا کہ وہ جہاد کے تمہارے اجر میں شامل ہیں، لیکن درجہ پھر بھی تمہارا بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ درجہ تمہارا حدیث شریف میں آتا ہے نا جی کہ وہ تم لوگ ان وادیوں سے گزر رہے ہو، جنگلات سے گزر رہے ہو، پہاڑیوں سے گزر رہے ہو، لیکن وہ لوگ جو ابھی مدینے میں بیٹھے ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ ہی، لیکن کسی وجہ سے نہ آ سکے۔ دوسرے وہ لوگ کہ جو بغیر کسی عذر کے بھی بس رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے جو بغیر عذر کے ساتھ ہیں ان سے تم ایک درجہ بلند ہو، اور وہ لوگ کہ جو بغیر عذر کے گھروں میں ہی رہ گئے، انکار جہاد نہیں لیکن رہ گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے تمہاری فضیلت ہے کئی درجہ بلند ہو، سبحان اللہ۔ یعنی فقط ایک درجہ ہی نہیں، کئی درجہ بلند ہو۔ تو مجاہدین کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، فضیلت ہے، ان کا اجر ہے،
وہ تو ایسا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اور آپ عملاً جہاد میں شریک رہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ پاک کی جو آپ کی حیات طیبہ ہے وہ تو ساری کی ساری جہاد کے اندر گزری، اور آپ نے فرمایا میں جاؤں شہید ہو جاؤں، جاؤں شہید ہو جاؤں، جاؤں پھر اٹھایا جاؤں شہید ہو جاؤں. تو یہ تو مجاہدین کا مقام و مرتبہ. سبحان اللہ. مجھے صاحب پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور میں آپ سے رہنمائی یہ چاہتا ہوں. ایک ہے جہاد میں شریک ہونا، اور شاہ صاحب نے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کر دی کہ اللہ نے ان کی فوقیت رکھی ہے، ان سے جو جانا تو چاہتے ہیں کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، بہرحال ان کا درجہ بلند ہے جو چل پڑے. اچھا، ایک ہے مجاہدین کی یا جہاد کرنے والوں کی اپنی جان و مال سے مدد کرنا، مال سے مدد کرنا. تو کیا جا تو آپ نہیں سکتے، آپ چاہتے ہیں میں مال سے مدد کر دیتا ہوں، کیا یہ بھی واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے؟ اور اگر فرض ہے تو کیا فرض کفایہ ہے یا کہ فرض لازمی ہے؟ جی، فقہاء کرام نے لکھا ہے جی کہ اگر جہاد فرض کفایہ ہو، جہاں مجاہدین گئے ہوئے ہیں فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو ان کی معاونت کرنی مال کے اعتبار سے بھی فرض کفایہ ہوگی. اور اگر وہ فرض عین جہاد پر گئے ہوئے ہیں تو ان کی کفالت کرنی، ان کے گھر بار کی خیر و خبر رکھنی، مالی معاونت کرنی، وہ بھی فرض عین ہوگی. اور ساتھ یہ فرمایا کہ جہاد میں شرکت بھی خود کبھی فرض کفایہ ہوتی ہے، کبھی فرض عین ہوتی ہے. جس گاؤں پر، جس بستی اور قصبے پر، جس علاقے پر دشمن کفار حملہ آور ہو جائیں، اس بستی اور ملک اور علاقے والوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، جواب دینا فرض عین ہو جاتا ہے. اگر تو وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی شکت رکھتے ہیں، اتنی مناسب تعداد میں ہیں، کیونکہ خود ہم قرآن مجید میں 10ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ اگر دگنی طاقت کے ساتھ ہوں تو پھر مقابلہ کرنا ضروری ہے، اگر اس سے زیادہ ہوں گے تو پھر فرض نہیں ہے فوری طور پر مقابلہ کرنا، پسپائی بھی اختیار کی جا سکتی. تو اگر تو دشمن کے حملے میں اس بستی اور علاقے کے لوگ جواب دینے کی شکت رکھتے ہیں جنگی اعتبار سے، تو پھر تو ان پر ہی فرض عین ہوگا. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ جواب دینے کی شکت پوری نہیں رکھتے تو پھر اس کے ساتھ والے ملک اور بستی والوں پر فرض ہوگا کہ وہ ان کی عملی طور پر جہاد میں بھی معاونت کریں، صرف مالی اعتبار سے نہیں، خود اپنی شرکت کے ذریعے سے بھی. اور اگر ان کی شرکت سے بھی کفایت نہ ہو رہی ہو تو پھر اس کے قریب والے علاقے کے جو مسلمان ہوں گے اسی طرح درجہ بدرجہ ان پر جہاد فرض عین ہوتا جائے گا، اور باقی سب کے لیے فرض کفایہ ہوگا. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ موجد صاحب آپ کی آمد کا. شاہ صاحب ایک جملہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا. آج کے سبق میں ایک یہ جملہ ہے کہ جو مجاہدین ہیں اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ جو کوئی بھی ہے ایمان کے ساتھ ہے تو اس کے لیے جہاد کو لازم نہیں رکھا، کہ شرط رکھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو خوبصورت جملہ ہے جو آج کل کا بحث بھی چل رہی ہے وہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک سے جو ایمان لایا، نبی کی اتباع و اطاعت میں لگائے، اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ایمان کی سلامتی کے ساتھ نبی رسم کی اتباع میں لگائے رکھے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ شاہ صاحب اس پیغام کا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ اسی وقت اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.